کہہ رہا ہوں انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے، قانون محبت کے پڑھائے نہیں جاتے۔ اگلے جملے پہ جس کو بات سمجھ میں آ جائے سر بے شک نہ ہلائے، سبحان اللہ سنائے، محفل کا حسن بڑھ جائے۔ کہہ رہا ہوں انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے، قانون محبت کے پڑھائے نہیں جاتے۔ سرکار کی مرضی ہے جسے چاہیں بلا لیں، سب لوگ تو محفل میں بلائے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا آگے آؤ، تھوڑا تھوڑا آگے آؤ، ذرا ذوق بنے، محفل کی روحانیت بڑھے۔ جو بھائی باہر کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ بھی آ جائیں مہربان آگے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ ہمارے کوٹ جٹا مدارس بھی قریبی ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کوٹ جٹا، اور وہاں سے بھی انشاءاللہ العزیز حضرت صاحب قبلہ پیر صاحب اور استاد محترم تشریف لائیں گے، تو ابھی انشاءاللہ محفل کا آغاز کروانا چاہتا ہوں۔ میں گزارش کروں گا ایک دو اشعار کے لیے محمد قاسم نقشبندی صاحب وہ حاضری پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بارگاہ رسالت مآب میں یہ نعت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ محفل کا باقاعدہ آغاز کروا دیں گے۔ جو بھائی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں آواز کو سن رہے ہیں جلدی جلدی محفل میں پہنچ جائیں جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، اور دیکھ کر بری دل نے کہا یہ ہو کبھی سبحان اللہ، دیکھ کر بری دل نے کہا یہ فوراں کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، میرے طیبہ والے کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالے ادھر سوالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے جو قریب سے
جو قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا رک زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. ماشاءاللہ. اب آپ ذرا مل کے کہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ. جو اب آپ باہر جو دروازے پہ کھڑے ہیں وہ بھی اندر تشریف. بیٹا آپ سیدھے ہو کے بیٹھے, شاباش, سیدھے ایسے, اور سیدھے ہو کے بیٹھے. جن کے سروں کے اوپر ٹوپیاں نہیں, ٹوپیاں پہن کے بیٹھے. مسجد میں آئیں, سر کے اوپر ٹوپی رکھتے ہیں, وضو بھی کرتے ہیں, پہلے نماز بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, شاباش. اور جب آپ باتیں کریں گے نا, پھر دور سے مہمان آئے ہوں گے تو پھر وہ جا کے ضرور کہیں گے کہ بچے بڑا وہاں پہ تنگ کر رہے تھے. آپ اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھیں گے, اور جب پڑھنے والا کوئی پڑھے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے. انشاءاللہ لائیو بھی ہو سکتا ہے ہمارا پروگرام اگر یہاں پہ سروس ہوئی تو آپ کی اس محفل کو لائیو بھی ہم دکھائیں گے اور چلائیں گے. اب آپ اسی وقار آئیے آج کی اس محفل کا آغاز کروانا چاہتا ہوں. آپ احباب ذرا درود شریف پڑھ لیں گے مل کے بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ادھر ادھر نہیں دیکھنا جی, میری طرف دیکھنا ہے. اگر مجھے آپ کا نام آتا ہوتا میں آپ کا نام لے کے مخاطب کر سکتا تھا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, پڑھنے والے کی طرف دیکھیے گا توجہ بڑھ جاتی ہے. مل کے درود شریف پڑھیں ذرا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. مل کے پڑھیے ذرا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ الصلاۃ. خدا نے کلمے میں بھی یہ اہتمام رکھا ہے, بعد اپنے محمد کا نام رکھا ہے. کوئی عمل کرے یا نہ کرے نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. کہ پڑھتا صدا درود جو نبی اتے, اونا تائیں حضوریاں ہوندیاں نے. ایسا سوہنے دا قرب نصیب ہوندا, پھر کدی نہ دوریاں ہوندیاں نے. جد بھی پڑھیے درود حضور اتے, دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے. قسم رب دی سائیں درود پڑھیاں, آس ساریاں پوریاں ہوندیاں نے. قسم رب دی سائیں درود پڑھیاں, آسا ساریاں پوریاں ہوندیاں نے. کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. کروں جب سفر کا آغاز میرے لب پہ ہو تیرا ہی نام, پلٹ کراؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے, میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. پہلی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہوگا, قیامت والے دن میں محمد اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. دوسری حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں, 5 حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں, توجہ. دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم تیرے اور میرے نبی کا فرمان عالی شان, جو بندہ مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 اس کے درجے بلند فرماتا ہے, 10 اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. پھر جب درود بندہ پڑھے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, درجے بھی بلند ہوتے ہیں, نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر محبت سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. حدیث نمبر 3 زہرا کے بابا کا فرمان عالی شان, اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو بندہ کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا, قیامت والے دن 120 صفوں سے اس اپنے امتی کو تلاش کر کے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. حدیث نمبر 4 حسنین کے نانا فرماتے ہیں جب بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس وقت تک اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں جب تک بندہ مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے. 5 نمبر پہ ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرات تیرے اور میرے نبی ایک سفر کے اوپر ہیں,
حضور نبی کریم سفر پہ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، صحابہ کا لشکر ہے، جنگ کا موقع ہے، ایک جگہ پہ ایک مقام پہ پڑاؤ کیا ہے، ٹھہرے ہیں حضور، آپ کے اصحاب کی سواریاں رکی ہیں، میرے آقا نے فرمایا صحابہ وضو کر لو، پانی پی لو، وضو کر لو، کھانا کھا لو۔ صحابہ عرض کیا کرتے ہیں، آقا کھانا کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ شہد کی ایک مکھی آئی ہے، وہ سروں کے اوپر بن بنا رہی ہے، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ شہد کی مکھی آئی ہے، اس نے حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک داستان سنائی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو اشعار کی صورت میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، کہو ذرا سبحان اللہ۔ جدوں حکم سنے آتے رک گے شتابی، رسول خدا دے او پیارے صحابی، سفر کر لیا سارے لشکر ٹھکانا، اجے سب سپاہیاں نے نکھادا سکھانا، رسول خدا کو آگے سپاہی، وفا دے او پے کرتے جنت دے راہی، کرن عرض رگے او سرکار اگے، خدا دی خدائی دے مختار اگے، نہیں کول سالن کی میں روٹی کھائیے، نہیں کوئی وشے اسی کی پکائیے، صحابہ جدوں عرض اپنی سنائی، اچانک سی ایک شہد دی مکھی بھی آئی، جب داستان انہیں اپنی سنائی، دسو آقا ہون کی پی کہندی یہ مکھی، اے ہون ہوتے اٹھدی کیوں بیندی یہ مکھی، نبی مسکرا کے تے پردہ اٹھایا، کہ میں شہد بندہ اے مکھی سنایا، سنو گل کی مکھی نے سانو سنائی، کہانی سی مکھی دی ساری سنائی، میں پھلاں دے آقا دوالے حکم دی، کدی این چم دی کدی ان چم دی، میں پھلاں دا رس چوس کے پیٹ پر دی، میں چھڑ پھل بوٹے حرامل دی گردی، میں چھتے دے وچ ہر رس سب الٹ دین دی، بس ایسے ہی کمی ہمیں رجی رہن دی، کہ یا مصطفیٰ نے اے گل دس اسانو، کہ میں مٹھا ہوندہ اے دس رس اسانو۔ اینی گل سمجھ آگئی، حضور نے پوچھا بھئی اس شہد دی مکھی کو لوں دس دس صحیح تیرا شہد کیویں میٹھا ہو جاندا ہے، تے مکھی نے اگو کی سی گل سنائی، کہانی سی مکھی نے ساری سنائی، میں پھلاں دے آقا دوالے حکم دی، کدی اینو چم دی کدی اینو چم دی کدی اینو چم دی کدی اینو چم دی، میں پھلاں دا رس چوس کے پیٹ پر دی، میں چھڑ پھل بوٹے حرامل دی گردی، میں چھتے دے وچ ہر رس سب الٹ دین دی، بس ایسے ہی کمی ہمیں رجی رہن دیا، کہ یا مصطفیٰ نے اے گل دس اسانو، کہ میں مٹھا ہوندہ اے دس رس اسانو، کوئی پھل کوڑا تے کوئی ایک سیلا، کوئی ہوندہ سونا تے کوئی ہوندہ میلا، کسے پھل تے پھل دے اندر کھٹا سے، کسے پھل دے وچ ہوندی سونی مٹھا سے، ہر ایک پھل دا ذائقہ جدا جدائے، اے مٹھا پھلا شہد کمیں ہو گیا ہے، تے مکھی نے اگوں سی عرض گزاری، کہ میں یہ مٹھا سندی گل دس ساری، اے پھل رس چوس کے تے چھتے چبے کے، آقا خوشی سانو آجے نی پوری مل دی، اجے آرزو ہوندی پوری نی دل دی، عرص ہوندہ پھکا بڑا بے سوا دے، اے دل ہوندہ مایوس ہو کے نشا دے، اساڑے جو چھتے دی سردار آقا، وہ دے اتے کھل دے نے اسرار آقا، وہ کہندی رحمت خدا دی بلاؤ، درود سونے نبی دی ذات اتے پہنچاؤ، آقا جدوں آپ دے اتے پڑیا درود کرم کیتا ساڑے تے رب ودود، جدوں آپ دے اتے درود سی پہنچایا، رب پھکے رسلوں بھی مٹھا بنا۔ بابا جی یہ شہد کی مکھیاں جو پھول سے چوس کے رس لے کے آتی ہیں، پھر اس کو ڈال دیتی ہیں چھتے کے اندر، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ فیضان سنت سے بھی پڑھ رہا ہوں، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے، کہ وہ مکھیاں جب شہد لے کے جا رہی ہوتی ہیں نبی کی ذات پہ درود پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کا وہ رس پھیکا بھی میٹھا بن جاتا ہے۔ امتیوں سرکار کے غلاموں، ہم محفل کے آغاز میں بھی درود پڑھتے ہیں، آخر پہ بھی درود پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جس دعا کے اول اور آخر پہ درود پڑھا جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ درود ہم نے پڑھ لیا ہے، آئیے اب محفل کا آغاز کرواتے ہیں۔ محترم جناب حافظ عبد الرحمن صاحب، ان سے گزارش کروں گا کوئی تشریف لائیں، پیش فرمائیں گے، ہمارے مہمان تشریف لائے جی، آپ کو خوش آمدید، دل کی اتھا گرائیوں سے۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کر صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم
अलैका या हबीब अल्लाह। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, मिलकर पढ़िए सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर, क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे हुजूर आपके हैं। सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। अल्लाह ताला इस बच्चे की आवाज़ में, सोज़-गुदाज़ में, इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। आप जितने हुजूर की महफिल में आए हैं, हमारे लिए सभी मेहमान हैं जी, और मेहमान खुसूसी हैं आप सारे। लेकिन उलमाए किराम से मैं गुजारिश करूंगा, अगर कोई सैयदज़ादा या आलिम दीन हो तो उनसे गुजारिश है जी आप स्टेज पे तशरीफ ले आइएगा। बाकी सारे अहबाब जितने भी आए हैं दूर और नज़दीक से, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको दारैन में इज़्ज़त नसीब फरमाए। हज़रात एक कलाम, नक्शबंदी भाई तवज्जो, हज़रात मोहतरम एक कलाम और उसके चंद अशार पेश करके नात खान को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। मैंने कुरान पढ़ा है, मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, सोनिया तेरे जिक्र को हमने तेरी खातिर बुलंद कर दिया है। हजूर की बारगाह में आए बाबा जी जिब्रील अमीन, ये फरिश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता रहा है, जाता रहा है। एक दिन हजूर ने पूछा, फरमाया जिब्रील मुझे ये बताओ तुम्हारी ताकत कितनी है, तुम्हें अल्लाह ने कितनी ताकतें अता की हैं। जिब्रील कहते हैं सोनिया मेरे 600 पर हैं, एक पर खोलूं मैं सिदरतुल मुंतहा से नीचे जमीन पे पहुंच जाता हूं। अच्छा जिब्रील, बड़ी अल्लाह ने तुझे ताकतें अता फरमाई हैं। फरमाया जिब्रील क्या क्या है तेरे पास? फरमाया सोनिया मैं रेत के जर्रात को गिन सकता हूँ, पानी के कतरात को गिन सकता हूँ, दरख्तों के पत्तों को गिन सकता हूँ, जमीन के ऊपर समंदर के अंदर जितना पानी है पानी के हर कतरे को गिन सकता हूँ। जो कुछ है सब मेरी गिनती में है। लेकिन सोनिया जब आपका कोई उम्मती आप पर दरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह की कितनी रहमतें बरसती हैं ये नहीं गिन सकता, ये नहीं गिन सकता। आओ जरा जिब्रील आए जी हजूर की बारगाह में, तवज्जो है ना। हजूर ने पूछा जिब्रील पैगाम लेके आए रब का, रब फरमा रहा है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, सोनिया तेरे जिक्र को हमने तेरी खातिर बुलंद किया है। जिब्रील मेरे जिक्र को मेरे रब ने कितना बुलंद किया है? जिब्रील जा जरा पूछ के आ। जिब्रील गए, अर्ज करते हैं मौला तेरा यार फरमाता है बता तो सही मेरे जिक्र को तूने कितना बुलंद किया है। आवाज आती है ए जिब्रील जाके मेरे हबीब से कह दे तेरे जिक्र को इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना लिया है। अब बोलते जाएं सुभान अल्लाह। कुछ पढ़ना चाहता हूं।
اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، اب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ذکر کرے گا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ذکر کرے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا ذکر ہوگا کرے گا، اے حبیب عرش پہ میرا ذکر ہوگا، عرش پہ تیرا ذکر ہوگا، فرش پہ میرا ذکر ہوگا، فرش پہ تیرا ذکر ہوگا، کلمے میں میرا ذکر ہوگا، کلمے میں تیرا ذکر ہوگا، اذان میں میرا ذکر ہوگا، اذان میں تیرا ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا، نماز میں تیرا ذکر ہوگا، اے حبیب قرآن میں میرا ذکر ہوگا، قرآن میں تیرا ذکر ہوگا، آدم کے لبو پہ میرا ذکر ہوگا، آدم کے لبو پہ تیرا ذکر ہوگا، شیش کی دعاؤں میں میرا ذکر ہوگا، شیش کی دعاؤں میں تیرا ذکر ہوگا، اے حبیب جو جو زمانہ گزرتا جائے گا تیرا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، جو جو زمانہ گزرے گا تیرا ذکر بلند سے بلند ہوتا جائے گا، تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، اب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا مدینے والے وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، جہاں پہ جا کے بلندیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ذکر مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ توجہ ہو تو کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا حبیب تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، اب تیرے ذکر کو کسی مصنف کا محتاج نہیں رکھا، تیرے ذکر کو کسی تصنیف کا محتاج نہیں رکھا، تیرے ذکر کو کسی بیان کا محتاج نہیں رکھا، تیرے شہرے تیرے چچے کو کسی بیان کا محتاج نہیں رکھا، تیری صورت کو کسی تقریر کا محتاج نہیں رکھا، تیری صورت کو کسی تقریر کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ سونے نبی مصنف شہرت پائیں گے تیری نسبت سے، تاریخ منعقد ہوگی تیری نسبت سے، انسان معتبر ہوں گے تیری نسبت سے، گلستان معطر ہوں گے تیری نسبت سے، ہم تیری ذات سے گلوں کو تبسم، جرنوں کو ترنم، آبشاروں کو نغمے، بہاروں کو زمزمے، سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تبندگی، مردوں کو زندگی، زندگی کو وجود دیں گے، حبیب جلوے میرے دکھائے گا تو، حبیب جلوے میرے دکھائے گا تو، جنت میری دلائے گا تو، کوثر میرا پلائے گا تو، بچھڑے میرے ملائے گا تو، گرے میرے اٹھائے گا تو، حبیب انسان قیامت تک جدھر جدھر کام لگائے گا ذرہ ذرہ تیری داستان سنائے گا، کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول ہے بالا ذکر ہے اونچا تیرا، آقا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اتنا ذکر کسی کا ہوا نہیں جتنا حضور کا ہو رہا ہے، اتنا ذکر کسی کا ہونا نہیں جتنا حضور کا ہو رہا ہے، بلکہ جب کچھ بھی نہ ہوگا، کل من علیہ فان پڑھیے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بابا جی قرآن پڑھے پتہ نہیں تھے کی رواج ہے، ذرا بولو یار سبحان اللہ۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذو الجلال کی ذات ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، رب باقی ہے، رب باقی ہے تو سونے کا ذکر بھی باقی ہے۔ میرے پاس دلیل ہے جی، قرآن کا 22واں پارہ، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی آپ کی ذات پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں محشر کے میدان میں بھی حضور کا ہی ذکر ہوگا، حضور کا ہی ذکر ہوگا، فقط انعقاد بزم محشر اس لیے سجائی جائے گی کہ محبوب کی شان سب کو دکھائی جائے گی، اللہ مسند صدارت پر بٹھائے گا اپنے حبیب کو، پھر اللہ فرمائے گا سونیا لمبا سجدہ تو نے کر لیا ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے، حضور کیا مانگیں گے، اللہ اس کو بھی بخش دے، 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 اللہ فرمائے گا سونیا سب کی بخشش کر دی، حضور فرماتے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری ساری امت بخشی نہیں جائے گی۔ امتی آج سوچ میں پڑا ہوا ہے، صبح پڑھوں شام پڑھوں دن کو پڑھوں رات کو پڑھوں، نماز سے پہلے پڑھوں بعد میں پڑھوں، کب درود پڑھوں، میں نے کہا جب تیرا دل کرتا ہے پڑھ لے،
صبح پڑھ تب بھی قبول، شام کو پڑھ تب بھی قبول، کیونکہ درود کے اوپر اللہ نے قید نہیں لگائی۔ آئیے نعت سنتے ہیں حضور کی۔ محترم جناب محترم حضرت علامہ اسرار احمد بغدادی صاحب، کیونکہ وقت میرے سامنے تقریباً 35 منٹ باقی ہیں، تو میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں گے اور حاضری پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے آج کی اس محفل کے خصوصی ثناخوان وہ بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ تو آپ احباب بیٹھ جائیں اور ایک نعرہ بلند کریں جی، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی عزت و لائق مولانا محمد حفظان قادری صاحب نے مدعو کیا، یہ چیز حاضر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ مل کر جوم جوم کا درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، ہم نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ہم نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ شرگیدہ سرگیدہ تارا سرگیدہ تارا کملی والڑیا سہارا کملی والڑیا سنو تیرا سہارا۔ درود اہل بیت شریف پیش کریں، تمام مل کر پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی، مل کر پڑھ لیجئے، سیدنا و مولانا محمد
محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی ومولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. ہر صحابی نبی اس طرح نہیں بلند آواز سکے، ہر صحابی نبی. ماضی قریب میں ایک بندے نے کہا جی سارے اصحاب کہاں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے میرے حبیب جو آپ کی غلامی میں آ گیا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد وہ سب کے سب جنتی ہیں. اس لیے امیر اہل سنت ہے ہر بندے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس نعرے پر سب کو متفق ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نبی، بلند آواز سے ہر صحابی نبی جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. کہیے سبحان اللہ. بس اعلیٰ حضرت کے کلام کے صرف دو اشعار پیش کروں گا اور اس کے بعد حاضری ختم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ غوث اور داتا کے ناروں سے الجھیں، یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھیں. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں
عجب کھانے گرانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یہ نجدی منافق یہ گندہ ہے واللہ غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ جہنم میں نام اس کا کندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ایک مرتبہ مجھے مل کر پڑھ لیجئے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تاجدار ختم نبوت حسن بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ اسرار احمد بغدادی صاحب پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ آواز میں سوزگداز میں علم میں برکتیں عطا فرمائے. اسی دوران انتہائی مخلص فی اللہ ترجمان اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا محمد بوٹا صاحب نقشبندی رضوی دامت برکاتہم القدسیہ جو آج کی اس محفل کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں. آپ تشریف فرما ہوئے آج حضرت کی مسجد میں ماشاءاللہ دیکھ کر بڑی خوبصورتی اور بڑا دل باغ ہوا. آج آپ کی دعوت پر یہاں پہ میں آیا, آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ حضرت کے علم میں, اللہ آپ کی صحت میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. اب آپ اسی وقار ایک موضوع پڑھ کے میں آپ سے گزارش کروں گا جی, توجہ میری طرف رکھیے گا. ہمارے نبی ہر لحاظ سے اولا اعلیٰ عرفہ ہے. قرآن کا فیصلہ ہے جی, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. قرآن پڑھا ہے میں نے, کہو ذرا سبحان اللہ. ہمارے نبی سب سے اولا اعلیٰ عرفہ ہیں کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. ہمارے نبی سب سے اولا اعلیٰ عرفہ ہیں کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سونے کی شان میں رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے قرآن میں پڑھا ہے حضرت ابراہیم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. کسی کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کسی کو اللہ نے فرمایا میں داؤد آپ کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. کسی کو فرمایا اے پیارے ابراہیم آپ کو امام بنانے والا ہوں. جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یا اللہ جو بولے وہ مدینے جائے, یا اللہ جو بڑھ کے بولے اسی مہینے جائے. اچھا جی میں حضور امیر المجاہدین کے عرس پہ رات کو ہی نکل رہا ہوں, آپ کے لیے دعا گو ہوں. مسافر کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے. آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں, اللہ آپ کو مدینے لے جائے. توجہ فرمانا جی, میں نے قرآن کو پڑھا تو اللہ فرما رہا ہے اے ابراہیم میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. کسی کو فرمایا داؤد آپ کو خلیفہ بنانے والا ہوں. 313 رسول ہیں, 1,00,000 کئی ہزار نبی الرسل ہیں, 313 رسول ہیں. کسی کو اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہے. ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر رسول نبی ہے. حضرات 313 رسول ہیں. تیرے اور میرے نبی کی یہ شان ہے. حضور اٹھتے ہیں قرآن بنتا ہے,
بیٹھتے ہیں قرآن بنتا ہے، چلتے ہیں قرآن بنتا ہے، مکہ میں ہیں قرآن بنتا ہے، مدینہ میں ہیں قرآن بنتا ہے، غار میں ہیں قرآن بنتا ہے، عرش پہ جاتے ہیں قرآن بنتا ہے، فرش پہ آتے ہیں قرآن بنتا ہے۔ رب فرماتا ہے، آج اعلیٰ حضرت کا حضرت نے کلام پڑھا، میں نے کہا میرا رب فرماتا ہے سونے آپ کو اولا اعلیٰ عرفہ بنایا ہے، آپ جیسا نبیوں کی صف میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہو، میں نے کہا معراج کی رات ہے، 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑے ہیں، تیرا اور میرا نبی آگے کھڑا ہے، امام آگے ہوتا ہے، صفیں بن چکی ہیں، حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑا ہے، مصلی پہ کھڑا کیا ہے، حضور نے امامت فرمائی ہے، پھر کہنا پڑے گا ہمارے نبی سب سے اولا اعلیٰ عرفہ ہے۔ چلو آپ کہیں گے اپنوں کی بات کر رہے ہو، کسی غیر کی بات سنا دو۔ مائیکل ایچ ہارٹ بندے کا نام ہے، گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اس بندے نے بعد میں حضرات ایک کتاب لکھی ہے، دی 100 کے نام سے اس بندے نے ایک کتاب لکھی، 100 عظیم شخصیات کا اس بندے نے اس کے اندر تذکرہ کیا جنہوں نے انسانیت کے حوالہ سے کوئی کام کیا ہو۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھ دی، 100 عظیم انسانوں کا اس نے ذکر کیا، 52 نمبر پہ اس نے حضرت عمر کا نام لکھا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ، مراد رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، 52 نمبر پہ حضرت عمر کا نام لکھا، 3 نمبر پہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ کا نام لکھا، عیسائی تھا، امریکہ کا رہنے والے تھا اور پی ایچ ڈی اسکالر تھا۔ 3 نمبر پہ اس نے اپنے نبی کا نام عیسیٰ کا لکھا۔ اب تیرا دل سینے کے اندر ہو تو پھر دھڑک کے کیوں نہ سبحان اللہ کی صدا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں وہ دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا جسے ذکر رسول سن کے ٹھنڈ نہ پڑے۔ اب پہلے نمبر کی باری آئی، پہلے نمبر پہ کس کا نام لکھوں؟ کتابیں اس نے کھولنا شروع کی، پڑھنا شروع کی۔ وہ یہ ہمارا کوئی پلمبر کی طرح کوئی ڈاکٹر انجینئر حکیم طبیب نہیں تھا جس کو پتہ نہیں ہے نبی کی شان کیا ہے۔ اس نے کتابیں کھولی، انصاف کے ساتھ حضرت فیصلہ کیا، پہلے نمبر پہ اس نے تیرے اور میرے نبی محمد کا نام لکھا۔ پورے یورپ کے اندر کوہرام بچ گیا، جتنے پینٹ پتلون والے یہ سارے چوڑے کٹھے ہو گئے، عیسائی کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے نبی کا نام 3 نمبر پہ، اپنے اس نے مسلمانوں کے نبی کا نام پہلے نمبر پہ رکھ دیا ہے۔ انہوں نے سیمینار کیے، جگہ جگہ فتنہ فساد کیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ سے ایک بندے نے سوال کیا اس گورے سے، اس نے کہا تو نے پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے نبی کا نام لکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان کی صورت پڑھی، ان کی سیرت پڑھی، ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں۔ نبی کی بارگاہ میں غیر کی تھی آتی ہے، غیر کی بیٹی آتی ہے، اس کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے، نبی نے اس کے سر کے اوپر چادر دی۔ میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا، پہلا نمبر محمد کا ہے۔ قیدی بن کے آئے، لوگوں کے رسے جو ہیں وہ سخت بندے ہوئے، رات کا وقت ہے، ادھر قیدی جناب والا درد کی وجہ سے کراتے ہیں، ادھر نبیوں کا سلطان اندر کمرے کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضور باہر تشریف لائے، فرمایا ان کے رسے ڈھیلے کر دو۔ میں اس فیصلے پہ پہنچا، پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے نبی محمد کا نام آنا چاہیے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تیرا دل بولے پھر کہنا سبحان اللہ۔ حضرات وہ کہتا ہے مکے والوں نے پانی بند کیا، مکے والوں نے کھانا بند کیا، 3 سال تک معاشی بائیکاٹ کیا، پھر میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ مکے کا وہ سونا محمد مدینے پہنچا ہے، اس کے ایک غلام سمامہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے کہا ان بے ایمانوں نے ہمارے نبی کا پانی بند کیا، کھانا بند کیا، غلہ بند کر دیا ہے۔ نبیوں کے سلطان کو خبر پہنچی ہے، محمد کریم نے فرمایا او میرے غلام سمامہ، میں تجھے حکم دیتا ہوں جتنا غلہ انہیں پہلے جاتا تھا اس سے ڈبل جانا چاہیے۔ انہیں پتا چلے اب سمامہ نے نبیوں کے سلطان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا، محمد کا نام پہلے نمبر پہ آنا چاہیے۔ پھر تیرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھتا؟ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے۔ بس ایک حضور کی شان سنا کے جلدی بات کو ختم کرنا چاہتا۔ حضور نے اسلام کی دعوت دی،
کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ لوگوں نے کہا یہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، کچھ نے کچھ کیا، اسلام بڑھتا چلا گیا جی۔ حضرت جی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ، بابا جی کہتا ہے نگر نگر گلی گلی محلے محلے ایک اعلان کر دیتے ہیں معاذ اللہ محمد جھوٹے ہیں، جھوٹے بندے کی کوئی گل نہیں سنتا، جھوٹے بندے کی کوئی بات نہیں سنتا۔ ابو جال کیا کاکا بہ جا، تیری گل تے عمل نہیں ہو سکتا، کس منہ نالا کی محمد جھوٹے نے، 40 سال آندے رہے ہیں محمد سچے بھی نے وعدے دے پکے بھی نے۔ دوجا بندہ کھڑا آیا، انہیں کیا کسی نوجوان نو تیار کرو، تلوار دے کے بھیجو، حضور کو ختم کر دو، معاذ اللہ شہید کر دو۔ بانی اسلام ختم ہو گیا، اسلام ختم، بس بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تیری تجویز تے عمل نہیں ہو سکتا، عمر نو بھیجیا سی سر لین، عمر اپنا سر دے آیا۔ اچھا انہوں نے کہا بھی تسی کوئی مشورہ دیو۔ ابو جہل نے کہا میرا ایک یار ہے حبیب یمنی دا نام ہے، یمن وچ رہندے، انہوں خط لکھنے، خط لکھا ہے انہوں نے، اے حبیب مکے کا سردار تجھے ابو جہل خط لکھ رہا ہے، ہمارا ایک بھتیجا ہے نام اس کا محمد ہے، 40 سال اس نے بڑے اچھے گزارے ہیں، سونے گزارے ہیں، اب کہتا ہے تمہارے سارے خدا جھوٹے ہیں، میرا ایک خدا سچا ہے۔ نہیں بولے یا اللہ جڑے ہون نہیں بولے گھر جا کے بولن ضرور بولن، آکھو ذرا سبحان اللہ، تمہارے سارے خدا جھوٹے، میرا ایک خدا سچا ہے، تو جلدی جلدی آ، ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر جا۔ حبیب یمنی نے خط پڑھا، جلدی جلدی مکے پہنچا، استقبال ہوا۔ حبیب نے 3 سوال کیے، توجہ میں آخری 1-2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا۔ حبیب نے کہا حضور سے، لمبا واقعہ ہے، اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، یہ مکے والے کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ ابو جہل کیا دیکھی کتنا پڑھیا لکھیا گا بندہ ہے، ابو لہب نو کہندا ہے انہیں گل زمین دی کیتی نہیں، انہیں آسمان دی گل کیتی ہے، چن نہیں ٹوٹنا۔ ابو لہب کہندا ہے ٹوٹ جانا ٹوٹ جانا ہے، انہیں محمد نو کیا ہے، انہیں نبیاں دے سردار نو کیا ہے، وہ تو محمد ہی کہتے تھے، انہیں کیا انہیں عبداللہ دے پتر نو کیا چاند ٹوٹ جانا۔ حضرات دوسرا سوال اس نے کیا، اس نے کہا چاند توڑنا بھی ہے پھر جوڑنا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے نہیں، رات کا وقت ہو سارے لوگوں کو جمع کرو، جبل ابو قبیس پہ آ جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ آ جاؤ، میں وہاں پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کروں گا، اپنے بھی آئے پرائے بھی آئے، بلال حبشی بھی چلے، حضرت عمر بھی چلے، حضور کے غلام چلے، مکہ کی وہ چوٹی وادی ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، حبیب یمنی نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند ہے، آسمان پہ چمک رکھا ہے، زمین پہ سیدہ آمنہ کا چاند ہے، ادھر بھی چاند ہے ادھر بھی چاند ہے، اس چاند میں داغ ہے، اس میں اس کا چہرہ صاف ہے۔ اس نے کہا جی چاند کے 2 ٹکڑے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، حضور نے اپنی انگلی اٹھائی، ماشاءاللہ حضور نے اپنی انگلی اٹھائی، بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں، حضور نے انگلی اٹھائی، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ادھر ایک ادھر، حبیب یمنی قدموں میں گرا، اس نے کہا سونیا اب ایسے نہیں جاؤں گا، مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، چاند توڑا بھی، پھر حضور نے چاند کو جوڑا بھی۔ حضور نے فرمایا حبیب تیسرا سوال کر، روئے جائے کہندا نہیں سونیا میرے اور تیرے غیب دان نبی نے فرمایا تیری ایک دھی ہے، گھر دے اندر معذور ہے، اکھاں تو ویکھ نہیں سکتی، کناں تو سن نہیں سکتی، پیراں تو چل نہیں سکتی، ہتھاں پیراں تو معذور، تیرا تیسرا سوال سی تسی اگر اللہ دے سچے نبی ہو دعا کرو اللہ میری دھی نو شفا دے دے۔ اے حبیب ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ نے تیری بیٹی کو شفا عطا کر دی ہے۔ ایتھوں تک میں محنت کی تھی، اگوں میں بغیر محنت دے نہیں پڑھن لگا جے تسی سبحان اللہ نہ آکھیا۔ حبیب یمنی مکے تو چلیا، اسلام قبول کر کے گیا ہے، گھر پہنچیا، دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون؟ ماں کہندی ہے تیرا پیو گیا سی، تیرا والد گیا سی مکے فیصلہ کرن، پتہ کوئی نہیں اپنا کروا کے آ گیا ہے۔ انہیں دروازہ آج تھی کہندی ہے آج بابا کا استقبال میں کروں گی، بابا جی آج بھی تھیاں دروازہ کھولن تے پیو نو کڈی ٹھنڈک پیندی ہے، میں رات کے وقت لیٹ جاؤں میری بیٹی استقبال کرے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اب حبیب یمنی کے لیے اس کی بیٹی آئی، دروازہ کھولا، حبیب نے اپنی بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے اپنے بابا کو دیکھا، حیران ہے دونوں، پوچھتا ہے بیٹی کیسے ہوا؟ کہتی ہے بابا 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی۔ 8 تو 10 شیر، ایک ادھا منٹ بس توجہ، ایک ادھا منٹ، ہاں جی 14ویں کا چاند تھا۔ اب باپ بیٹی کو دیکھتا ہے، بیٹی باپ کو دیکھتی ہے، توجہ ادھر، حبیب یمنی اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، بیٹی اپنے بابا کو دیکھتی ہے، وہ بچی جو چل نہیں سکتی تھی چل رہی ہے، بول نہیں سکتی تھی بول رہی ہے، سن نہیں سکتی تھی سن رہی ہے، پوچھتا ہے بیٹی یہ کیسے ہو گیا؟ اب توجہ فرمانا، چھوٹے بڑے جتنے بیٹھے ہو توجہ میرے حال رکھے آجے، کہتی ہے بابا 14ویں کا چاند تھا، کیا سہانا
सुहानी रात थी, फारिश्तों की बारात थी, लब पे सबके नात थी। बाबा चांद दो लख्त हुआ, फिर वो मस्त हुआ, झूमता ही झूमता, शायद किसी को चूमता। आ गया वो घर मेरे, ठहर गया वो सर मेरे। बाबा चांद में जो नूर था उसमें कोई जरूर था। बात पूछता है बेटी आने वाला दिखता कैसे था? कहती है बाबा क्या बताऊं, एक माहे मदन गोरा सबदन, नीची नजरें गुल की खबरें दिखला के भवन, सुना के सुहन मोरा फूंक गया सब तन मन धन। बाप पूछता है बेटी ये तो बता, आने वाले का नाम पूछा, कोट जट्टा के अंदर बैठने वाला कोई चौधरी बन के सुने या हजूर का कम्मी बन के सुने? हक बनता है सुभान अल्लाह कहे। बेटी कहती है बाबा आने वाले का नाम पूछा तो गैब से आवाज आ रही थी, जग का ये तबीब है, रब का ये हबीब है। अगला जुमला सुन के तेरा दिल बोले सुभान अल्लाह के। मैं माइक को छोड़ रहा हूं। बेटी कहती है बाबा नाम पूछा, आवाज आ रही थी, जग का ये तबीब है, रब का ये हबीब है, नबियों का इमाम है, मोहम्मद इसका नाम है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। आइए आइए अब उसी सोने की नात सुनते जिनने चांद के दो टुकड़े किए, सूरज को पलटाया, दरख्तों को बुलाया, उन्हीं की नात सुनते। मोहतरमुल मकाम, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज, बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाबे रिफाकत हुसैन हुसैनी साहिब तशरीफ लाते हैं, बारगाह खैरुल अनाम में हाजिरी और नौकरी पेश फरमाते हैं। इसी दौरान इंशाअल्लाह उम्मीद है हजरत तशरीफ ले आएंगे, और जब हजरत आएंगे इंशाअल्लाह उनका खिताब भी हो जाएगा। आप अहबाब मोहब्बत से इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर। वैसे मेरे जोर लाने की कमी तो नहीं रहेगी, तुसी बोलो यार सुभान अल्लाह। नारा रिसालत। वैसे हजरत मैंने कभी भी अपने गले की बचत नहीं की। मैं कहता हूँ सोने दा जिक्र है, सोने दे सदके ही सब कुछ मिले। वैसे तुसी चौधरी हो, असीं भी चौधरी होंदे हैं, इंज दी कोई गल नहीं है। चौधरी बन के नहीं, हुजूर दे कम्मी बन के बोलो नारा रिसालत। माशाअल्लाह पीर तरीक़त राहबर शरीयत हुजूर किबला आलम साहिबजादा वाला शान पीर हबीबुर रहमान हुसैनी साहिब, आप खानकाए आलिया हुसैनिया कोट जटा से हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आपको खुशामदीद, आपकी खूबसूरत सदारत में ये महफिल पाक हो रही है। हजरत के इल्म में अल्लाह फजल में उम्र में बरकत अता फरमाए, और हजरत के फैजान से अल्लाह पूरे इलाके को मुस्तफीज फरमाए। नारे रिसालत। जिस बंदे ने हाथ नहीं चुकना ओदे अल मेरी नजर है, तुम हाथ चाह के बोलो नारे रिसालत। सुभान अल्लाह जी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारी क्या इज्जतें जी, इज्जतें तो हुजूर की वजह से है ना, तो फिर हुजूर के लिए नाम हाथ ना उठे ये हो नहीं सकता। नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, देख नक्शबंदी ताजदारे खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारे रिसालत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं चौधरी महमूद हुसैन साहिब, शाहिद महमूद साहिब और बिलखुसूस चौधरी ज़ुबैर महमूद साहिब, जिन्होंने शादी खाना आबादी के मौका पर हुजूर सरवर कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह करीम हम सब का मिल बैठना अपने पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये मेरी खुश नसीबी इस महफिल पाक की सदारत फरमा रहे हैं मेरे शेख कामल पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत आलामा मौलाना मुफ्ती पीर हबीबुर रहमान हुसैनी साहिब। अल्लाह करीम आपका साया ता क़यामत हमारे सिरों पर कायम और दायम फरमाए। और बिलखुसूस मौलाना बूटा साहिब, अल्लाह करीम आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे मेरे बरादरी अकबर जनाब भाई अबरार साहिब। अल्लाह करीम आपके इल्म व फज़ल अंदर बरकतें अता फरमाए। आए हुजूर की बारगाह में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। कोई ज़बान खामोश ना रहे, मिलके सल्लल्लाहु अलैका या
رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیکہ یا رسول پڑھیے وسلم علیکہ حبیب اللہ ادب تو یہ کہ جگہ ان کا نام آ جائے وہی ہونٹوں پہ درود و سلام آ جائے محبت نال پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ مینوں ڈر نہیں زوال دا بولیے سبحان اللہ میں تو ڈر نہیں زوال دا مل کے میں تینوں کرہا زغیرہ دیا لالا دا میں تینوں کرہا زغیرہ دیا لالا میں تینوں کرہا زغیرہ دیا لالا دا محبوب یگانا محبوب یگانا بابا زغیرہ دا حسین دا نانا بابا زغیرہ دا حسین دا نانا بابا زغیرہ دا حسین دا نانا بولو نا بابا زغیرہ دا حسین دا نانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں آؤ کہ کریں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار
کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی ماشاءاللہ یہ ہماری خوش نصیبی کہ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عبداللہ حاجی صاحب آپ کی موجودگی میں حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. آئیں محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں. آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں سرکار کی باتیں اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا نعرہ رسالت جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں سرکار کی باتیں سبحان اللہ خوبصورت کلام میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے جنہاں نوں یقین ہے ساڈے سر تے حضور دا سایہ ہے ہاتھاں نوں بلند کر کے حضور دی بارگاہ وچ اپنی حاضری لگواؤ میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے مینوں صدقہ مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا رکھ دے میرے سر
دے نے میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل بھریا میرا دل چیر کے ویکھو ہے او دے پیار نل بھریا مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں ہاں ہاں مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے نے مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے نے مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے جدوں بھی ستا پایا جناب سید میں بولیے سبحان اللہ کہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرا جدوں وی واسطہ پایا جناب سید یہ دادا میں قسم رب دی پرم میرا قسم رب دی پرم میرا قسم رب دی پرم میرا نبی ہر حال رکھ دے نے قسم رب دی پرم میرا قسم رب دی پرم میرا نبی ہر حال رکھ دے نے میرے سر تے کرم دی چھاپ میرے لجپال رکھ دے نے مینوں حسنین دا صدقہ مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دے نے میرے سر تے کرم دی چھاپ میرے لجپال رکھ دے نے بولیے سبحان اللہ سبحان لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی
انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم لائے انوار